السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ابو داؤد جلد ثانی سبق نمبر 15 صفحہ نمبر 395 سے 396 کے 3 ابواب پڑھیں گے۔ باب ما جاء فی ما لا یجوز للموصی فی مالہ، باب فی فضل الصدقۃ فی الصحہ، باب فی کراہیۃ الاضرار فی الوصیہ۔ یہ پڑھیں گے۔ ابھی باقاعدہ کتاب کھول کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث شریفہ کو پوری توجہ کے ساتھ، شوق اور طلب کے ساتھ سننے، سمجھنے، عمل کرنے، پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کی طرف قبول فرمائے۔ باقاعدہ کتاب سے سبق شروع کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر باب شروع کریں احادیث مبارکہ پڑھنے، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے چونکہ یہ باب ہے اول کتاب الوصایا۔ وصایا جمع کا صیغہ ہے، اس کی مفرد ہے وصیۃ، تو بر وزن ہدایہ ہدیۃ۔ یہ وصی الشیء بآخر سے مشتق ہے۔ اس کا لفظی معنی وصایا کا ملانا، اور اصطلاحی معنی ہوا تملیک و مضاف الی ما بعد المیت، وہ ملکیت جو ہوا تملیک مضاف الی ما بعد المیت، وہ ملکیت جو میت کی موت کے بعد کی مدت کی طرف منسوب ہو، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے اصطلاحی کہ ہوا عہد خاص مضاف الی ما بعد الموت، وہ خصوصی تاکید اور معاہدہ جو موت کے بعد والی مدت کی طرف منسوب ہو۔ تو یہ جو انسان کے موت کے بعد والی مدت کی طرف منسوب ہونے والا جو معاہدہ ہے، اس کو وصیت کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس کا نام وصیت رکھنے کی وجہ کیا ہے، جس کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے کہ وجہ تسمیہ وصیت کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ وصیت نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ صاحب وصیت یعنی وصیت کرنے والے نے اپنی زندگی کے بعض معاملات اور ملکیت کو موت کے بعد والے وقت سے ملا دیا، کیونکہ ملانا اس کا لفظی معنی تھا۔ وصیت کی اقسام کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، یہ بھی پڑھنے اور سیکھنے کی چیز ہے۔ تو وصیت کی کئی صورتیں ہیں، اور جتنی صورتیں اتنا حکم بھی ہر ایک کا مختلف ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان پر دو طرح کے حقوق ہیں۔ ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ذمہ 2 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک حقوق اللہ کے حقوق، اور ایک حقوق العباد۔ اب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے جو فرائض ضروری ہیں، اپنی زندگی میں ان فرائض کی ادائیگی کوئی آدمی نہیں کر سکا، تو ان حقوق واجبہ اور فرائضہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ مثلا نمازیں، روزے، فرض حج، یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں بندوں کے ذمے کے بندے ان کو پورا کریں، اور پورا کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ اب اس بندے کے ذمہ ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت کر کے جائے، بھائی میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، ان نمازوں کی میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے مال سے فدیہ دینا ہے، ایسے ہی اتنے روزے ہیں، اتنی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے۔ تو یہ وصیت کرنا۔ اور حقوق العباد کے درجے میں مثلا کسی بندے کا قرضہ دینا تھا،
موت سے پہلے ادا نہیں کر سکا، تو اب یا کسی نے اس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی یا اس امانت کی ادائیگی نہیں کی، اب وصیت کرنا اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ بھائی میں فلاں آدمی کا مقروض ہوں، اس کا میرے ذمہ قرض ہے اور اس کی ادائیگی کرنی ہے میرے مال سے۔ یہ وصیت کرنا لازم اور واجب ہے۔ ایسے ہی کاروباری معاملات ہیں، کسی کا لینا ہے کسی کا دینا ہے، اور اس لینے والے میں میرے ساتھ کسی کے حقوق ہیں اور دینے والا دوسروں کا میرے ذمہ حق ہے، تو اس کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کا کوئی حق کسی آدمی یا کئی لوگوں کا واجب تو نہیں لیکن حق ہے، تو جن کا حق ہے وہ رشتہ دار ایسے ہیں کہ وارث نہیں بنتے اس کے مال میں، تو اس کی ادائیگی کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔ اور ایسے ہی خیر کے کاموں اور صدقہ جاریہ کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے، مثلا وصیت کر رہا ہے بھائی میرے مرنے کے بعد میرے مال سے اتنا پیسہ فلاں غریب کو دے دینا کہ وہ اپنے بیٹی کی شادی کرے، فلاں غریب کو مکان بنا دینا، فلاں مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، یہ خیر کے کاموں اور صدقہ جاریہ میں لگا رہا ہے، تو یہ بھی مستحب ہے ایسی وصیت کرنا۔ تیسری قسم وصیت کی، یہ ہر ایک وصیت اور اس کا حکم ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ پہلی وصیت کا حکم واجب، دوسری وصیت کا حکم مستحب، اب تیسری قسم کی وصیت جو ہے وہ ہے وراثت کے رشتہ دار، حقدار رشتہ دار، یعنی ایسے رشتہ دار جو اس کے رشتہ دار بھی ہیں اور شرعی رشتہ دار ہونے میں یہ وارث بنتے ہیں اس کے بعد۔ تو رشتہ دار جو اس کے وراثت کے مال میں حقدار ہیں ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے مثلا باپ یا بیٹے کے لیے یا بیوی کے لیے وصیت کر دی تو یہ وصیت کل عدم ہو جائے گی، گویا کہ وصیت کی ہی نہیں ایسے ہو جائے گی، اور ان کو بیوی یا بیٹا یا باپ ان کو تو وراثت کا جو حصہ ملے گا وہی ملے گا۔ وصیت اگر ان کے حق میں کی ہے کہ فلاں مکان میری طرف سے میری بیوی کو دے دینا، میرے بیٹے کو، تو یہ نہیں ہے، وراثت ملے گی وصیت نہیں ملے گی، یا وصیت اور وراثت دونوں اگر دینے تو پھر اقل ملے گا، تھوڑا دونوں میں سے، وراثت پوری نہیں ملے گی، کچھ وراثت میں سے کچھ وصیت میں سے ملے گا۔ چوتھی جو قسم ہے وصیت کی وہ ہے وصیت کا جائز ہونا اور اطلاق صرف نیک اور مباح کاموں میں، کسی ناجائز چیز کی وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا مرتے ہوئے وصیت کر کے جا رہا ہے بھائی میری فلاں بہن کو، فلاں بھائی کو جو ہے، یا میری بہو کو، بہن بھائی تو نہیں وہ تو وارث ہو گئے، بہو کو ٹی وی دلوا دینا، بھائی فلاں کو باجے گاجے بنا دینا، تو یہ ناجائز کام ہیں، ناجائز کاموں کے لیے وصیت کرنا بھی ناجائز ہی ہوگا، جائز نہیں ہے۔ پانچویں قسم وصیت کی کسی ایک یا سب وارثوں کو محروم کرنے کی وصیت کرنا۔ وصیت کر دیجیے میرے فلاں بیٹے کو، وہ میرا نافرمان تھا، فلاں بھائی تھا وہ میرا تعاون نہیں کرتا تھا، فلاں فلاں، ان کو میرے مال میں سے کچھ بھی نہیں دینا، یہ اس نیت سے وصیت کر رہا ہے تاکہ وہ میری وراثت سے محروم ہو جائے، تو یہ ظلم کہلائے گی، یہ وصیت ظلم کے حکم میں آئے گی، بندہ ظالم کہلائے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میرا تمام مال مسجد میں لگا دو، دل میں یہ کہ تاکہ میرے وارثوں کو میرا مال نہ ملے، وہ محروم ہوں، تو اس میں نیت تو یہ ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، میں مسجد میں سارا مال خرچ کروا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں تو یہ وارثوں کو محروم کر رہا ہے، اس میں ثواب تو نہیں، البتہ عذاب ہوگا۔ ہاں البتہ وارثوں کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کے حقوق کی مکمل رعایت رکھتے ہوئے
اپنی آخرت کے لیے وصیت کرنا یہ مباح اور مفید ہے۔ مباح بھی ہے، مفید یعنی فائدہ مند بھی ہے، انشاءاللہ امید ہے اس کو ثواب ملے گا۔ تو وصیت کی مقدار کیا ہو، اگلی بات یہ سمجھنی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے وصیت کی اقسام، ان کا حکم، اس سے پہلے وصیت کی تعریف سمجھی، وجہ تسمیہ سمجھی۔ تو وصیت کی مقدار کیا ہو، کتنے مال پر اس کی وصیت جاری ہوگی۔ انسان اپنی ملکیت کی 1/3 میں وصیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کل مال مرتے وقت ملکیت میں ہے اس کی قیمت ہے 1 کروڑ۔ 1 کروڑ کے 3 حصے کر لو تو 1/3 کیا بنے گا؟ مثلا 1 کروڑ نہیں 90,000 ہے، کل مال اس کا 90 لاکھ روپے۔ تو 90 لاکھ کو 3 حصوں میں کرو تو ایک حصے میں 30 لاکھ آئے گا۔ تو یہ اس 30 لاکھ یہ کل مال کا تہائی بنتا ہے، اس میں وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 سے زیادہ مقدار کی وصیت درست نہیں۔ اور وصیت جو ہے وہ کب نافذ ہوگی؟ اس کے مرنے کے بعد حقوق واجبہ مقدمہ، کفن، دفن، قرض کی ادائیگی، یعنی سب سے پہلے تو اس کے مال میں سے اس کا تجہیز، تکفین یعنی غسل، کفن، دفن، قبر، اس کا خرچہ نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے جتنے مقروض تھا، جتنے لوگوں کا جن کا قرضہ دینا ہے ان کی ادائیگی کریں گے۔ چونکہ یہ ادائیگی واجب ہے، پھر اس کے بعد باقی جو مال بچ گیا، کل مال اس کے 3 حصے کریں گے، قیمت لگا کر مختلف چیزیں ہوں گی، مکان ہے، دکان ہے، ٹی وی ہے، گھر کا سامان ہے، سارے مال کی قیمت لگائیں گے۔ قیمت لگا کر اس کی قیمت مثلا لگ جاتی ہے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ تو اب 1 کروڑ 20 لاکھ کے 3 حصے کرو تو تیسرا حصہ بنے گا 40 لاکھ روپے، جس کو کہتے ہیں 1/3۔ تو اس 1/3 کل مال کے 1/3 حصے میں وصیت اب اس کی نافذ ہوگی۔ اس نے کہا جی فلاں بیوہ کو، فلاں یتیم کو، فلاں مسجد مدرسے کو دے دو، اب دیں گے اس میں سے۔ اور وصیت میں مصلحت کیا ہے، کیوں لکھنی چاہیے؟ اپنے پاس ہر مسلمان کو لکھ کر رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے غیر وارث عزیز و اقارب، ایسے عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس کے شرعی وارث نہیں بنتے، ایک تو وصیت کرنے سے ان کی دلجوئی مقصود ہے تاکہ ان کا کچھ کام بن جائے، حوصلہ افزائی ہو جائے، اور دوسرا اصل دوسرے طور پر بیان کر رہے ہیں لیکن پہلا نمبر ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اب یہ جو میت کے کل مال میں سے 1/3 کی وصیت کرنی ہے، اس کی شرائط ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ 1/3 ترکہ میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وصیت 1/3 سے زیادہ مال سے پورا کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ایک تو سب وارث موجود بھی ہوں، دوسرا سب راضی بھی ہوں، اور تیسرے سب وارث عاقل بھی ہوں، یعنی کوئی مجنون دیوانہ نہ ہو، بالغ بھی ہوں، کوئی نابالغ نہ ہو، خود مختار ہوں، کوئی غلام وغیرہ نہ ہو۔ تو نابالغ اور مجنون دیوانے کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب کا موجود ہونا، سب کا راضی ہونا ضروری ہے اگر 1/3 سے زیادہ مال میں سے وصیت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اور اہلیت اور شرائط کیا ہیں کہ وصیت کے اہل ہونے کے لیے چند چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وصیت جو کر رہا ہے وہ عاقل ہو، یعنی پاگل دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ دوسرا جس کے حق میں یہ وصیت کر رہا ہے وہ وصیت کے وقت جو ہے وہ زندہ ہو، وصیت کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تیسری چیز ہے جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے وصیت کے وقت، وصیت کرتے وقت وہ چیز اس وصیت کرنے والے کی ملکیت میں موجود ہو،
یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ہے قرضہ، کیا پتہ کوئی قبضہ کیا ہوا، کیس چل رہا ہے عدالت میں، کچھ قرضہ ہے، دیتے ہیں نہیں دیتے اس کی وصیت نہیں، جو موجود ہے اپنے پاس اس کی وصیت کرو۔ چوتھا، جس کے لیے وصیت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مصالحہ، اس کے لیے وصیت کی گئی اس کا وارث نہ ہو، وصیت کرنے والے کا وارث نہ بنتا ہو جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے۔ پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ وصیت صرف تہائی مال میں ہو، یعنی کل اس کے مرنے کے بعد زمین، مکان، کوٹھی، دکان، گھر کا سامان، اس سب کی قیمت لگائیں تو اس قیمت کے پہ 3 حصے کریں، جو 1/3 بنے گا اس سے زیادہ کی وصیت نہ ہو۔ تو جس آدمی کا کوئی قریبی یا دور کا کوئی بھی وارث نہ ہو اور اس آدمی کے ذمہ کسی کا قرضہ بھی نہ ہو، تو ایسا آدمی پورے مال کی وصیت کسی خیر کے کام کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کر سکتا ہے، یا جس کے لیے بھی چاہے وصیت کر سکتا ہے۔ دین اسلام ہمارا مذہب ہے، تو دین اسلام میں سب سے پہلی وصیت جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حضرت سیدنا براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کے لیے 1/3 مال کی وصیت کی تھی۔ ورثاء نے 1/3 مال پیش کیا تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ مال قبول فرما کر ورثاء کو واپس کر دیا، قبول فرما لیا، پھر کہا چلو آپ میری طرف سے تم لے لو۔ ان کی رہائش حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش مسجد قبلتین کے پاس تھی، مسجد قبلتین کے پاس تھی۔ تو ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ، یہ وصیت کے بارے میں شریعت کا مسئلہ پڑھ لیا، اب انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیرا مال کتنا ہے؟ اس نے کہا 3000 درہم۔ پھر پوچھا اہل و عیال کتنے ہیں؟ کہا 4 افراد ہیں، 4 نفر ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال متروکہ کے متعلق وصیت کا حکم فرمایا ہے، یعنی جس مال میں وصیت کرنی وہ مال زیادہ ہونا چاہیے، تمہارا مال تھوڑا ہے، تم اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دو، یہی بہتر ہے، کیونکہ پہلے خود پھر باقی بعد میں۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ وصیت سوچ سمجھ کر مناسب مالیت کی صورت میں کرنی چاہیے، ورثاء کو محروم اور پشیمان نہ ہونا پڑے۔ اگر یہ تو اپنی بزرگی جتلا کر چلا جائے گا سارے مال کی وصیت کر کے، لیکن کل وارثوں کو جو ہے وہ زندگی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب ہم باقاعدہ اس باب کی ابتدا کرتے ہیں اس حدیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کتاب الوصایا باب ما جاء فيما يأمر به من الوصیہ۔ عن عبد اللہ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه ببيع یبیت لیلتین الا ووصیۃ مکتوبۃ عنده او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کے لیے کوئی حق نہیں، یعنی مناسب نہیں ہے، لہو شیء کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو قابل وصیت، یوصی فیہ جس میں وصیت کی جا سکے۔ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ لہو شیء اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو، یوصی فیہ جس میں وصیت ہو، یوصی جس میں وصیت کر سکے،
کیا مناسب نہیں ہے کہ یبیت لیلتین کہ وہ 2 راتیں ایسی گزارے وصیۃ مکتوبۃ عندہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے، وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وصیت جو ہے وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھنی چاہیے تاکہ بعد والوں کو آپس میں لڑنے بھیڑنے کی نوبت بھی نہ آئے اور اس کے مال ملکیت کی وضاحت بھی ہو جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاة ولا اوصى بشيء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی درہم، نہ اونٹ، نہ بکری، نہ کسی چیز کی وصیت فرمائی۔ یہ احادیث ہم نے دوبارہ اس لیے پڑھائی ہے تاکہ کتاب الوصایا کی ابتدا میں جو بنیادی باتیں بتانی تھی ان کے ساتھ دوبارہ سے اس باب سے ہی ابتدا ہو۔ اب اصل باب جو آج کا ہم نے شروع کرنا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ عن عامر بن سعد رضی اللہ عنہ عن ابی قال مرض مرضا اشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم معالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة تدفعها إلى في امرأتك قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي قال إنك أن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون ثم قال اللهم أمضل لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعيد بن خولة يرثي له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے ان چیزوں کے بارے میں وصیت کرنا کہ جن کی وصیت کرنے والے کے لیے جو چیز ناجائز ہے۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے تو آگے دونوں روایتیں آ رہی ہیں، وہ بیمار ہوئے، ابی بن کے خلف کی روایت میں ہے مرضاً ایسے بیمار ہوئے کہ وہ اشفا فیہ اس بیماری میں مرنے کے قریب ہو گیا، اشفا بمعنی اقرب من الموت، مرنے کے قریب ہو گئے۔ فعادہ تو عیادت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیمار پرسی کی۔ فقال تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، یعنی میں بہت مالدار آدمی ہوں، ولیس یرثنی الا ابنتی اور میری
کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، افا اتصدق، کیا میں صدقہ کر دوں اپنے مال کے 2 حصے، یعنی 2/3 صدقہ کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ آدھا صدقہ کر دوں کل مال کا؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ فبالثلث 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تصدق الثلث، 1/3 صدقہ کر دو، لیکن کیا ہے والثلث کثیر، لیکن 1/3 بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ انک ان تترک، کہ تو جو ہے کیا کرے؟ تو اپنے ورثاء کو چھوڑے، ان تترک انک، کہ بلا شبہ تو چھوڑے، ورثتک، اپنے وارثوں کو، اغنیاء، مالدار، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تو ان کو فقیر فقراء ہونے کی حالت میں چھوڑے، یعنی تیرا اپنے وارثوں کو فقیر ہونے کی حالت میں چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تو ان کو مالدار چھوڑ۔ یتکففون، تو وہ لوگ ہاتھ پھیلاتے پھریں گے وہ لوگوں کے سامنے، تو ان کو مالدار غریب چھوڑے، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، تو اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو مالدار چھوڑ۔ آگے وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً، اور تو کوئی بھی خرچ نہیں کرے گا مگر کیا ہوگا؟ جو چیز بھی اللہ کی، وَلَن تَنْفِقْ، ہرگز تو خرچ نہیں کرے گا کوئی خرچ کرنا مگر یہ اجر تفیہ، تجھے جو ہے اس پر اجر تبیہ یا اجر تفیہ، اس میں تجھے اجر ملے گا۔ حتی اللقمۃ، یہاں تک کہ ایک لقمہ، تدفعوها، جو تو دیتا ہے، الی فی امرأتک، اپنی بیوی کے منہ میں، اس پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول تخلف عن ہجرتی، کہ میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ قال انک ان تتخلف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تخلف بعدی، اگر تم پیچھے رہ گئے میرے بعد، فتعمل عملا، اور عمل کرتے رہے، تريدو بھی، تم ایسے عمل کرتے رہے جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے تھے، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے تم عمل کرتے رہے، لا تزداد به، تو تمہارا یہ زندہ رہ کر عمل کرنا نہیں اضافہ کرے گا مگر تمہارے درجات میں، مگر کیا ہوگا؟ تمہاری جو ہے درجات بلند کرے گا، تو درجہ بلند رہے گا۔ تو لعلک ان تخلف، کہ یہاں تک کہ تم جو ہے وہ کیا کرو گے؟ حتیٰ، امید ہے کہ تم زندہ رہو گے، حتیٰ ینتفع بک اقوام، تو اس سے قومیں جو ہے لوگ نفع اٹھائیں گے، ویضر بک آخرون، اور تمہاری ذات سے کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا، یعنی کچھ تو نفع اٹھائیں گے کچھ کو نقصان ہوگا۔ ثم قال، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم امضی، اے اللہ پوری فرما، مکمل فرما دے، امضی لاصحابی ہجرتی، میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما ان کے لیے، ولا تردہم علی اعقابہم، ان کو اپنی ایڑیوں کے بال واپس نہ لوٹائیو، واپس نہ پلٹنا۔ لیکن البائس سعید بن خولہ، تو لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعث رنج اور غم کا اظہار کرتے رہے، افسوس کا اظہار فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات بمکہ، ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے جو ہے فرماتے تھے کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مکہ میں ہی انتقال فرما گئے، لیکن بیچارے سعد بن خولہ رنج افزور کا اظہار فرماتے تھے ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام رنج اور غم کا اظہار نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ مکہ میں انتقال کر گئے۔ تو یہاں مرض نشفا فی، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کا نام سعد ہے، کنیت ابو اسحاق ہے، والد کا نام ابو وقاص ہے۔ تو 17ویں نمبر پر یہ جو 17 سال کی عمر میں نبوت کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا، اور غزوہ احد اور دیگر غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں یعنی ماں باپ کے قربان کرنے کا فرمایا کہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، ساتھ تیر پھینکو۔ حضرت
عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص گورنر رہے۔ مروان بن حکم کے دور میں مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر تقریباً عقیق میں واقع اپنے محل میں 55 ہجری میں جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف روانہ ہوئے۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں مدفون ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، یہ ان کی بیٹی ایک تھی، پھر طویل عمر بسر کرنے کے بعد جب انتقال ہوا تو اس وقت جب نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس وقت بیٹی ایک ہی تھی اور وارث کوئی بھی بننے کے قابل نہیں تھا، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو 4 بیٹے بھی وارث تھے، اور یہ حدیث کے راوی عامر یہ بیٹے ہیں۔ وَالثُّلُث کثیر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو لفظ کثیر لفظ کبیر یہ قریب المعنی، ایک روایت میں آتا ہے وَالثُّلُث کبیر، یہاں دونوں کا معنی تقریباً کثیر اور کبیر ایک ہی ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، یعنی کل مال کا تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، لیکن یہ چلو 1/3 حصہ مال کی وصیت کرنے کی انتہائی حد ہے، اینڈ ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ احناف حنفی ائمہ کہتے ہیں کہ 1/3 یعنی ثلث سے کچھ کم کی وصیت کرنا یہ محتاط اور بہتر ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ 1/3 اکمل درجہ ہے، کامل ترین۔ تیسرا مطلب یہ کہ ثلث بھی بہت ہے، ثلث بھی کیا ہے؟ بہت ہے۔ وَالثُّلُث کثیر کا تیسرا مطلب کہ ثلث یعنی 1/3 کی وصیت کرنا بھی بہت ہے، کافی ہے، یہ کوئی ایسی مقدار، یہ کوئی کم مقدار نہیں ہے اہل قرابت اور خیر کے کاموں کے لیے۔ تو اتخلف عن ہجرتی، آخر میں جو انہوں نے فرمایا اپنی ہجرت سے پیچھے رہ گیا، مطلب یہ تھا کہ شدت مرض اور قریب المرگ موت کے قریب ہونے کی وجہ سے سمجھ گئے تھے کہ میرا انتقال یہاں مکہ میں ہی ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، تو میں تو ہجرت سے پیچھے رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہجرت کی ہی نہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو غزوہ احد میں شرکت، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو پہرا دینا، یہ تو بڑے مشہور معروف واقع ہیں، قابل تسلیم، قابل اعتماد، قابل ترجیح۔ اس لیے اس جملے کا مطلب یہی ہوا کہ باوجود ہجرت کرنے کے میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ گیا، کہ واپس پھر مکہ میں ہی آ کر انتقال ہوا۔ انکا ان تخلف، یہ برائے تحقیق ہے، یقیناً تو مجھ سے پیچھے رہے گا، یعنی یہ تو پکی بات ہے، امت کو چونکہ تو اسے زیادہ فائدے پہنچیں گے، یعنی تیرے موجودگی میں فتوحات عظیمہ حاصل ہوں گی، لہذا عراق جو فتح ہوا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر تھا، اس میں فتح ہوا، پھر انتقال بھی دارالہجرت کے قریب ہوا۔ اس میں بشارت اور تسلی دونوں جمع ہیں، انکا ان تخلف، بشارت اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو تو اسے فائدہ ہوگا، فتوحات ہوں گی، یہ بشارت ہے، اور یہی آداب عیادت میں۔ لیکن الباعث سعد بن خلہ، آپ علیہ السلام نے بات کا رخ موڑتے ہوئے دوسرے صحابی کا تذکرہ فرما دیا، بتایا کہ زیادہ افسوس تو سعد بن خلہ رضی اللہ عنہ پر ہے، جو مجبور اور معذور ہی موت کے منہ میں چلے گئے، ہجرت نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے غم اور دکھ کا اظہار فرمایا کہ وہ کتنا قابل رحم ہے جو ہجرت مفروضہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اگلی حدیث آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باب فی فضلۃ صدقۃ فی الصحۃ، صحت کے زمانے میں صدقہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل؟ قال ان تصدق وانت صحیح حریص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث جو ہے باب شروع ہو رہا ہے صدقہ کے، اس صدقہ کے بارے میں، اس صدقہ کے فضیلت کے بارے میں جو صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں صدقہ کیا جاوے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے؟ ای الصدقۃ افضل؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حالت میں کہ تو تندرست ہو، واو حالیہ ہے، تندرست ہو، جسے تم صحت، تندرستی اور حرص کی حالت میں کرو، صحت، تندرستی اور حرص کی حالت میں کرو۔ تأمل البقاء، تأمل البقاء، کہ تمہیں زندگی کی امید ہو، تأمل تم امید کرتے ہو زندگی باقی رہنے کی، یعنی زندگی کی امید ہو اور فقر کا ڈر ہو، اور ساتھ یہ نہیں کہ تمہیں مرنے کے لیے تم جو ہے اسے مرنے کے وقت کے لیے اٹھا رکھو، ولا تمہل، تم نہ روکے رکھو اپنے مال کو، حتیٰ یہاں تک کہ جب جان حلق کو پہنچنے لگے، جان حلق میں اٹکنے لگے، جان حلق میں اٹکنے لگے۔ یہ نہ کرو کہ مال اس وقت تک روک لیا جب تک کہ جان، یعنی موت کے وقت تک، پھر تو کہے لفلان قضا ولفلان قضا، پھر اب جو ہے جب جان نکلنے لگی، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، اور فلاں کو اتنا دے دینا، اس وقت وہ مال فی الحقیقت فلاں کا ہو چکا تھا۔ یعنی اب جو موت کے وقت، صحت و تندرستی کے وقت، جب مال کی حرص بھی اندر پائی جاتی تھی، اس وقت اپنے سے مال کو خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، تو وہ ہے صدقہ۔ بعد میں مال جمع کرتے رہے، جب موت کا وقت آ گیا وصیت شروع کر دی، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، یہ تو پہلے ہی تیرے وصیت کے بغیر ہی فلاں 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 کا مال تو ہو چکا ہے، ورثاء کا ہو چکا ہے، اب وہ ورثاء لے لیں گے، اب اس میں تیری وصیت کیا فائدہ دے گی؟ تو دوسری حدیث اس باب کی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يتصدق، قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق ب100 عند موته، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأن يتصدق المرء، آدمی کا صدقہ کرنا، اپنی زندگی میں 1 درہم کو صدقہ کرنا، خیر لہ، بہتر ہے اس کے لیے، من، اس سے کہ وہ صدقہ کرے 100 درہم موت کے وقت، یعنی موت کے وقت 100 درہم صدقہ کر دینے سے زیادہ بہتر ہے اس 1 درہم کا صدقہ کرنا جو اپنی زندگی میں صدقہ کرے۔ اپنی زندگی میں صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، اپنی زندگی میں صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور ہر انسان کو آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، دنیا سے جاتے وقت بھول کا شکار نہ ہو کہ پوری عمر اتفاق، اتحاد، اعتدال اور اتباع میں گزری، آخر میں مرتے مرتے ہاتھ دکھا گئے، جس سے وارثوں کو تو عارضی نقصان پہنچا کر اپنے دائمی نقصان کر بیٹھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر تنبیہ فرمائی کہ ایسی کوئی حرکت اور وصیت نہیں کرنی چاہیے جس سے اپنی آخرت کا انجام برا ہو جاوے۔ آخرت کو بگاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار جہاں نیت پر ہے یہاں خاتمے پر بھی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم یہ مسلم قاعدہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی وصیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ قید غیر مضار کی قید لگائی ہے کہ وصیت ہو ساتھ ایثار بھی ہو، ظلم نہ ہو، غیر ضار، کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ مثلاً ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ وارثوں میں سے کسی ایک کے لیے وصیت کرنا، پورا مال ایک وارث کو دے کر دوسروں کو محروم کر دینا، وصیت کر کے پھر اپنی وصیت سے منکر ہو جانا، انکار کر دینا، اور ایسے نااہل اور نالائقوں کے لیے وصیت کرنا، ان سب سے اجتناب اور وصیت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وصیت کرنا حکم ہے، لیکن اس حکم کے اندر احتیاط کرنا اس کا بھی حکم ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ اگلا جو ہمارا باب ہے فی کراہیت الاضرار فی الوصیہ، کہ وصیت کے اندر اپنے وارثوں کو وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کراہیت کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس باب کی جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ حدیث ہے قال حدثني شهر بن حوشب ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحذرهما الموت فيضاران في الوصية فتحب لهما النار قال وقرأ على ابو هريرة رضي الله قرأ علي ابو هريرة رضي الله من هنا من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم قال ابو داود رحمه الله هذا يعني الاشعث بن جابر جد نصر بن علي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لیعمل والمرأۃ، کہ مرد اور عورت دونوں عمل کرتے ہیں اطاعت کے، مرأۃ یعمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے کام میں، لیعمل کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں کام کرتے رہتے ہیں 60 سنہ 60 سال تک۔ ثم یحضرہم الموت، پھر ان دونوں کے پاس موت آ جاتی ہے، پھر انہیں موت آنے لگتی ہے، فیضاران، تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں فی الوصیت، وصیت میں۔ کس میں نقصان پہنچاتے ہیں؟ وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو فتجب لہم النار، فتجب لہم النار، یہ تاجب جیم کا نقطہ ہے، اس میں نقطہ ڈال لیں، یہاں کتابت تحب لکھا ہوا ہے تاجب، فتجب لہم النار، ان دونوں کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں قال راوی، اور راوی کہتے ہیں کہ وقرأ علی ابو ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی، من ہا ہنا، یہاں سے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، یہ پڑھی کہ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جو کہ اوروں کا نقصان نہ کیا ہو، یہ آیت پڑھی حتی بلغ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم تک یہ مکمل آیت پڑھی۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ہذا یعنی اشعث بن جابر جد نصر ابن علی، کہ یہ جو راوی اشعث بن جابر ہیں یہ نصر ابن علی کے دادا ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے جو مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح توجہ شوق کے ساتھ سیکھنے سمجھنے عمل کرنے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح توفیق اور قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔